औरतों के हकूक को पामाल किया जाता है, जिसमें कहा गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मशहूर होने के लिए जरूरी है कि बदनाम होकर मशहूर हुआ जाए, उसमें बजाय बेहतरी के उसमें बेहयाई का एलिमेंट ज्यादा है, फहाशी का एलिमेंट ज्यादा है, बदतमीजी का एलिमेंट ज्यादा है, जुबान दराजी का एलिमेंट ज्यादा है। औरत को तो हकूक मिलने चाहिए, किसने इसका इनकार किया? हम कौन होते हैं? हमारी क्या हैसियत है कि हम मर्दों का या औरतों के हकूक का इनकार करें? सिर्फ और सिर्फ तालीम का मतलब 4-6 अंग्रेजी के लफ्ज बोलना नहीं है। तालीम का मकसद कत्तान बेहुदा लिबास पहनना नहीं है। तालीम का मतलब कत्तान जुबान दराजी नहीं है। वहां से डेंट्स पड़ते हैं फैमिलीज में। आपको पता है पिछले 3 सालों में कितनी फैमिलीज में डेंट पड़े हैं? औरत बमुकाबला है मर्द, एज अ माँ, बहन, बेटी, बीवी, एज अ प्रोफेशनल कॉलीग, औरत एज ए इंसान। आप ये देखें, औरत को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। आप ये कह रहे हैं औरत कायनात की अजमत, औरत के बगैर कायनात का तस्वुर नामुमकिन, औरत कुर्बत फितरत। कशिश तो है ही पर्दे में। आप किसी भी चीज को देखें ना, जब आप किसी चीज से पर्दा हटा लेते हैं तो उसकी कशिश का जो लेवल पर्दा हटाने से पहले होता है, वो पर्दा हटाने के बाद वो कशिश नहीं रहती। टू गो फॉर अ मार्च, बट दैट मार्च हैज टू हैव अ विजन, दैट मार्च हैज टू हैव अ मिशन, एंड दैट मार्च हैज टू हैव अ क्वालिटी। इफ इट इज बिलो क्वालिटी, प्लीज रिव्यू योर स्लोगन एंड इस स्लोगन को बदल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZJ ऑफिशियल चैनल के साथ मैं जाहिद जान आपकी खिदमत में। मार्च का महीना, और मार्च के महीने में जहां मौसम की तब्दीली आती है वहां बहुत सारी सरगर्मियां जो हैं उसमें भी टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है। जहां हम 8 मार्च को इंटरनेशनली एक डे मनाते हैं, उस जेंडर का जिस जेंडर के बगैर कायनात में या दुनिया में तहजीब का तस्वुर नामुमकिन समझा जाता है, वो है खातून या वुमेन। वुमेन की जो डिफरेंट नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल और फैमिली ओरिएंटेड किरदार सदियों से रहा है, उसके बगैर तहजीबी जिंदगी जीना ना जीने के बराबर है। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। मगर मुझे एक चीज काफी अरसे से क्लिक करती चली आ रही थी, बल्कि पिंच करती चली आ रही थी, और वो ये था कि खातून मोहतरमा है जो उन्होंने एक औरत मार्च के हवाले से एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही मैं समझूंगा कि गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करके उस मार्च के स्लोगन को मजीद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटी डिसइंटीग्रेशन की तरफ लीड किया, जिसमें कहा गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब अगर हम फिलोसफिकली इसका आइडिया लें या तज्जिया लें तो समझ में आने वाली बात है कि बुनियादी तौर पे उस खातून का मकसद भी यही होगा कि औरतों के हकूक को पामाल किया जाता है और औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी की शक्ल में वो हकूक नहीं दिए जाते जो कि दिए जाने चाहिए। लेकिन उसका जो तौर तर्ज और तरीका है, और वो जो मैं पिछले 3 साल से इस दिन को ऑब्जर्व करता चला आ रहा हूँ, उसमें बजाय बेहतरी के उसमें बेहयाई का एलिमेंट ज्यादा है, फहाशी का एलिमेंट ज्यादा है, बदतमीजी का एलिमेंट ज्यादा है, जुबान दराजी का एलिमेंट ज्यादा है। बिलो द बेल्ट सोशल नॉर्म्स के, मतलब सोशल नॉर्म्स और एथिक्स जिसको कहा जाता है, वैल्यूज जिसको कहा जाता है, वो वैल्यूज से बहुत नीचे की बात है। मैंने जैसे कहा, हमने माना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद वो नहीं है जो इन अल्फाज का अगर लफ्जी मतलब लिया जाए, लेकिन स्ट्राइक फौरन क्या करता है इस लफ्ज के मुताबिक, वो एक बड़ा ही मैं समझूंगा कि इनकलाबी एक नारा है, इखलाकियात से घिरा हुआ इनकलाबी नारा।
اخلاقیات سے خالی ایک ایسا نعرہ ہے جس میں صرف عزائم یا مقاصد یوں نظر آتے ہیں کہ شاید اس محترمہ کو مشہور ہونے کی ضرورت تھی. تو مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدنام ہو کے مشہور ہوا جائے؟ اچھے کام کر کے بھی تو مشہور ہوا جا سکتا ہے. یہ ہمارا فطری حق ہے کہ اگر آپ کو مشہور ہونا ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن بننا ہے, ٹاک آف دا یو وانٹ ٹو بی آن دا کارپیٹ ٹو بی ٹاکڈ آن, obviously this is everyone's natural right. لیکن نیچرل رائٹ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. کسی نے کیا خوبی کہا تھا, جان اسٹارٹ مل جو کہ فلسفی میں لبرٹی پر اور فریڈم پر ان کی بہت ہی پائنیئر ہیں, انہوں نے جب آزادی کا تصور دیا, انفرادی آزادی کا تصور دیا انہوں نے, تو ایک صاحب جو ہے وہ چھڑی گھما رہے تھے اور گھومتے گھامتے جا رہے تھے. ساتھ میں کوئی صاحب تھے جن کی ناک کی نوک سے ان کی چھڑی لگ گئی. تو جس کی ناک سے لگی اس نے کہا کہ جناب آپ کو یو ہیو ٹو سی, میری ناک, آپ کی چھڑی سے میری ناک لگی ہے اور مجھے چوٹ لگی ہے. تو اس نے کہا, جان اسٹارٹ مل نے کہا ہے کہ جی لبرٹی ہے ہر شخص کو کچھ بھی کرنے کی. تو اس نے جواباً کہا کہ آپ کی لبرٹی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ میری ناک کی حد شروع ہو جاتی ہے. ہم ویسے بھی کہتے ہیں آپ نے میری ناک کٹوا دی محاورتاً, یعنی ناک کو ہم اخلاقیات کے طور پر عزت سے بھی ہم اس کو تشبیہ کرتے ہیں. میری ناک کٹوا دیا آپ نے معاشرے میں. بنیادی طور پہ عورت اور عورت کا مقام, اس کو جھٹلانا فطرت کو جھٹلانا ہے, اس کو جھٹلانا دین اور تہذیب کو جھٹلانا ہے. لیکن اگر وہی عورت میرا جسم اور میری مرضی کے سلوگن کو لے کے اس طرح سے چلے کہ چھڑی گھما رہی ہے, لوگوں کے ناک کی حدود کو ٹکراتے ہوئے, مسلتے ہوئے, پیروں کے تلے رونتے ہوئے جا رہی ہے, اور اس میں سوسائٹی کے کچھ افراد سول سوسائٹی کے نام پہ ایک فیشن شروع ہو گیا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی عورت کو تو حقوق ملنے چاہیے. کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم مردوں کا یا عورتوں کے حقوق کا انکار کریں؟ جس دین نے, جو کہ اللہ کے قریب ترین دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, جس دین نے عورت کو اس کا مقام اپنی بک کے ذریعے دکھایا اور عورت کے اوپر پورا کا پورا ایک سورہ نازل ہوئی صرف عورت کے حقوق سے ریلیٹڈ, عورت کی قدر و قامت اور قیمت اور اس کی جو کردار ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ عورت کو غلط ٹریٹ کیا جائے. مرد کوئی نہیں ہوتا اس کو غلط ٹریٹ کرنا یا اس کے اوپر ہراس کرنا یا اس کے بنیادی حقوق کی پامالی کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. وہاں سے ڈینٹس پڑتے ہیں فیملیز میں. آپ کو پتا ہے پچھلے 3 سالوں میں کتنی فیملیز میں ڈینٹ پڑے ہیں؟ کتنی ایسی معصوم بچیاں جن کو اس لفظ کی کونوٹیشن کا نہیں پتا. تو میں تو محترمہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی ہی عورت کے حقوق کی بات کرنی تھی تو why didn't you opt for training sessions? Why didn't you opt for formal meetings? کیا ایجوکیشن نے یہ سکھایا آپ کو؟ یہی ایجوکیشن ہے آپ کی؟ یہ تعلیم ہے؟ تعلیم تو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. تعلیم تو وہ رستہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تہذیب کے راستے سے علم کو اور علم کی روشنی کو کس طرح اپنے اندر لے کے جانا ہے. تعلیم ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ میں اپنے باپ, بھائی, اپنے شوہر, ان سب کو سائیڈ لائن کر کے میری مرضی ہے میں رات کو جتنے بجے آؤں, میں صبح جتنے بجے جاؤں, میں کس کے ساتھ پھروں, میں کیا کروں, میں کون سا. آپ کی آزادی دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, آزادی کا تصور پابندی کے بغیر ناممکن ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ قانون تب ہی نافذ العمل ہوتا ہے جب اس قانون کے اندر پابندیاں ہوں. آزادی کا تصور کس چیز سے آزادی؟ اگر آپ کو سب کچھ ہی آزادی چاہیے تو پھر آزادی تو ہے ہی نہیں. پھر تو دیکھیں, میں عموماً اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ہم جب سفر کرتے ہیں زندگی کا یا کوئی عام سفر جب ہم کرتے ہیں, اگر ہمارے منزل کا تعین نہیں ہے
تو ہم آوارہ کہلائیں گے، ہم مسافر نہیں کہلائیں گے۔ اور اگر ہمارے منزل کا تعین ہے تب ہمارے پرکس اینڈ پریویلیجز، ہمارے حقوق اور ہمارے تحفظات، ہم راہگیر نہیں ہوں گے بلکہ ہم ایک منزل کی طرف بڑھتے ہوئے مسافر ہوں گے، اور مسافر ہونے کے ناطے جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم نے اپنے سامنے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح زندگی کا سفر گزارتے ہوئے انسان ہونے کا ناطہ ہمارا بنتا ہے، اور انسان چونکہ ایوولوشنری پروسیس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو آج تہذیب یافتہ کہتا ہے، تو تعلیم، عورت جو تعلیم حاصل کرتی ہے خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ عورت تعلیم حاصل کرے، بے حیائی اور فحاشی is altogether a change thing۔ تعلیم حاصل کر کے شعور حاصل کرنا اور ایک فیملی کو بنانا اور اس فیملی میں سے ایسی پروڈکشن مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا جو کہ سوسائٹی کی ہر نارمز، ویلیوز، اکانومی، ہر چیز کو اوپر لے جائے۔ صرف اور صرف تعلیم کا مطلب 4-6 انگریزی کے لفظ بولنا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد قطعاً بیہودہ لباس پہننا نہیں ہے، تعلیم کا مطلب قطعاً زبان درازی نہیں ہے۔ اور اس کا میں ایز اے جینڈر اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں مرد ہوں، مرد کے اوپر اپنی چیزوں کی اطلاق، حدود اور قیود ہے کہ مرد نے عورت کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، مرد نے عورت کا احترام اپنے احترام سے زیادہ کرنا ہے، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، تبھی ایک معاشرے کی تکمیل وجود میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ یورپین معاشرے کو دیکھ لیجئے، یہ کیا اچھی بات ہے کہ آپ کے ویڈیوز جب چلتے ہیں تو اس میں عورت ایک سیلز لیڈی ہے، اس کے کپڑے آدھے کر کے آپ اپنی کوئی چیز مارکیٹ کر رہے ہیں، وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بیسیکلی۔ اگر آپ سینسیبلی دیکھیں یہ کوئی جدت نہیں ہے، اور کشش تو ہے ہی پردے میں۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں نا، جب آپ کسی چیز سے پردہ ہٹا لیتے ہیں تو اس کی کشش کا جو لیول پردہ ہٹانے سے پہلے ہوتا ہے وہ پردہ ہٹانے کے بعد وہ کشش نہیں رہتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو اس کو خدا را، اس کا جو اگر محترمہ کو اس کا نام چینج نہیں کرنا آتا میں چینج کر دوں گا۔ اور عظیم لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو اپنی کوئی غلطی کریں پھر اس غلطی پہ پچھتاوا کریں، نہ کہ اس کو کنٹروورشل بنا کے ریٹنگز بڑھائیں۔ ریٹنگ بڑھانے، دیکھیں ٹھیک ہے ریٹنگ بڑھانا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو یو ہیو لاٹس آف ویز ٹو بی فیمس، بٹ اٹس جسٹ لائک گیٹنگ اے فیم تھرو نوٹوریس مینس۔ تو آپ تو چلے ہم نے مانا آپ سلجھی ہوئی ہیں، آپ کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی، یہی مطلب اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے، آپ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو لڑکیاں تعلیم یافتہ نہیں ہیں، سوشل میڈیا تو آج ہر جگہ پہ موجود ہے، تو کیا وہ لڑکی جو دیکھ رہی ہے اس نے وائلنس نہیں کی ہوگی اپنے گھر کے اندر؟ اس نے کیا اپنے گھر کے اصولوں کو نہیں توڑا ہوگا؟ اس نے اپنے گھر کے خوبصورتی اور گھر کے ماحول کو پامال نہیں کیا ہوگا؟ اس نے ایک باپ یا بھائی کی عزت کی دھجیاں نہیں بکھیری ہوں گی؟ کی ہیں، آن دا ریکارڈ کی ہیں۔ تو آپ نے تو بجائے عورت کو حق دلانے کے اس کے سر کی چادر اور اس کی عزت اس سے کھینچ لی، صرف ایک پوائنٹ بنا لیا ہے آپ لوگوں نے ملنے کا، اور اس پوائنٹ کے اوپر آ کے پوری دنیا کے یا پاکستان کی یا ایشیا میں ایک فوکس آف اٹینشن بننے کے لیے کہ آپ جی یو آر آلسو دیئر۔ یہ غلط رستہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ 21ویں صدی چل رہی ہے، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، بٹ خواتین کو ان کے وہ نہیں مل رہے حقوق، یا مرد عورت بمقابلہ ہے مرد ایز اے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ایز اے پروفیشنل کولیگ، عورت ایز اے انسان۔ آپ یہ دیکھ لیں عورت کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں عورت کائنات کی عظمت، عورت کے بغیر کائنات کا تصور ناممکن، عورت قربت فطرت۔ آپ کوئی بھی ایسا سلوگن رکھیں کہ فطرت کے قریب جانا ہے تو ایک پورے کے پورے جینڈر جس کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بہت اسٹریٹلی کنڈیم کرتا ہوں اس خاتون کو
इस खातून की इस ये जो रचाया हुआ मामला है ये बहुत बिलो द बेल्ट लाइन है, पार्लिमानी अंदाज ही नहीं है, ये तहजीब याफ्ता अंदाज ही नहीं है, ये इल्म के करीब से भी गुजरा हुआ अंदाज नहीं है। और जुबान दराजी करना जो है वो बहुत आसान होता है, जुबान दराजी करना मुश्किल काम नहीं है, जुबान संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है, किरदार संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है। हकूक के लिए तहजीब के साथ लड़ना, और अगर हकूक न मिले तो उसको कानून के जरिए हक लेना हर इंसान का हक है, मगर वो इस तरीके से नहीं कि आपकी वजह से मुआशरा डिसइंटीग्रेट हो गया है, आपकी वजह से कई घरों में शौहर और बीवियों में झगड़े हुए हैं, आपकी वजह से भाइयों और बहनों में झगड़े हुए हैं, आपकी वजह से बाप और बेटी में झगड़ा हुआ है, आपकी वजह से माँ और बेटे में झगड़ा हुआ है, तो आपने क्या खैर पहुंचाई है? आपने कत्तान नहीं। आप जरा लें सर्वे अपना 3 साल का, ठीक है आपका नाम तो बहुत आगे आ गया होगा, हर जगह लिया जा रहा होगा, हर बड़े चैनल पे आप बैठी होंगी, हर बड़े चैनल पे आप खलीलुर रहमान कमर जैसे मुआज़िज़ अफराद को मैं तो नहीं कहूँगा, मेरे मुंह से अल्लाह ना करे, बेइज्जत कर रही होंगी, जुबान दराजी कर रही होंगी, लेकिन वो आपका क्या इमेज दे रहा है? आपने अपने ऊपर सोचा है? आप भी हमारे लिए बाइज्जत हैं, एंड जब आप हमारे लिए बाइज्जत हैं, वी वुड एक्सपेक्ट यू टू स्पीक रिस्पेक्टफुल, to go for a march, but that march has to have a vision, that march has to have a mission, and that march has to have a quality. If it is below quality, please review your slogan and इस slogan को बदल लीजिए. Thank you very much.